آپ سب کو بھی ہمارا سلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے۔ COP 28 کی میزبانی جو ہے وہ دبئی کر رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہیں زوردار تالیوں میں۔ کل UAE کا نیشنل ڈے ہے، 52 نیشنل ڈے، اور کیونکہ کونسل جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم آپ کو اس کی بھی بہت بہت مبارکباد دینا چاہیں گے۔ میں آپ کو ڈاکٹر بخیت بلا سکتی ہوں کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو PhD کی بھی ایک اعزازی ڈگری پاکستان سے ملی ہے۔ بالکل آپ بول سکتی ہے، اور آپ کی اجازت؟ ٹھیک ہے۔ گورنر سندھ نے جو ہے میں بس بتانا ہی مقصود تھا کہ ابھی ریسنٹلی ان کے کاموں کے عوض ان کو جو ہے PhD کی اعزازی ڈگری دی گئی ہے۔ ابھی عرفان ہمیں بتا رہے تھے، اچھا ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بخیت صاحب جو ہیں وہ ہیں تو متحدہ عرب امارات سے، لیکن ان کی اردو بہت شائستگی کے ساتھ جو ہے یہ اردو بولتے ہیں۔ ابھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ 2 سال سے تو آپ کونسل جنرل ہیں یہاں پہ، لیکن ماشاءاللہ 25 سال سے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ تو 2 سال سے پہلے اگر ہم جائیں تو ان 25 سالوں میں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے آپ نے اور آپ کی گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے تھوڑا سا کہ آپ یہ بتا سکیں کہ کتنا فرق آپ کی کاوشوں سے پاکستانی عوام اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مہمان، خواتین حضرات، ہمارا نام بخیت عتیق الرمیتی۔ میں تقریباً سنت 2000 آمد وقت کراچی میں، اور میں جو ہم کو فخر ہے، میں شیخ زاید بن سلطان جو ہمارا UAE کا بانی ہے، اللہ جنت نصیب دے، اور جو محب پاکستان اور جو پاکستان کا دوستی اور جو رشتہ بنایا ہوا شیخ زاید بن سلطان نے، ان کے آفس میں کام کیا، اور ان کی ساتھ ساتھ ان کی جتنے بھی ویلفیئر کراچی کے علاوہ ان کی اندرونی سندھ اور بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب، خیبر پختونخوا، ابر ایریا، ان کی ساتھ ساتھ ان کی ٹیموں کا ساتھ ان کی ہمارا جو ہلال احمر، شیخ زاید فاؤنڈیشن، جتنے بھی UAE کا ویلفیئر کا ادارہ ہے، میں ان کے ساتھ مل کے اندرونی سندھ میں زیادہ تر اور بلوچستان میں ساتھ ساتھ ایک ایک قدم میں شرکت کیا، اور میں خود والنٹیر تھا بھی پاکستان میں 2005 انداز میں جب زلزلہ ہوا تھا، تقریباً 3 ہفتہ میں خود فیلڈ میں تھا، اور 2010 آپ کی جو سندھ کا سیلاب آیا تھا میں بھی شرکت کیا، اور آپ کی جو پچھلے سال بھرپور ہم لوگ ان کی سندھ اور بلوچستان کے سیلاب کے ساتھ فیلڈ میں تھے۔ لیکن جو مزے کا بعد ایک سٹوری سب کو پتہ شاید UAE کے اندر شیخ زاید کا اور ان کی انسانیت اور پاکستان کے ساتھ، تقریباً یہ بات 50 سال پرانی کا بات تھا۔ العین سٹی میں شیخ زاید اپنا گاڑی چلا رہا تھا، فارموں کا بیچ میں جا رہا تھا، اور کسی ان کا دوست کا فارم میں جا رہا تھا، لیکن کوئی رستہ نہیں پتہ تھا، اور شیخ زاید نے ایک پاکستانی کو ملا، ان کو بتایا ساتھ، لیکن اس پاکستانی نے ان کا سٹوری کیا تھا میں کنٹینیو کر لوں گا بھی جب شیخ زاید کے ساتھ بیٹھا۔ ایک مسجد ہے، یہ پاکستانی صبح نماز کے ٹائم میں دعا کر رہا تھا اور رو رہا تھا، کچھ مشکل میں، دکھ میں تھا۔ امام نے جب آیا دیکھ کے بولا ان کو، آپ کو کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، بتاؤ ہم لوگ آپ کو ہیلپ کریں گے۔ بولا ہمارا بیٹا بیمار ہے پاکستان میں، اور ہم کو بہت مشکل، اس زمانے میں 15,000 درہم سمجھو اس ٹائم میں شاید 1,50,000 درہم کا ایکولنس کرتا ہے۔ وہ امام خود بیچارہ مطلب مڈل مین، مطلب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بولا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے، اور اللہ آپ کو عزت دے گا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو جائے گا۔ پھر میں اس اسٹوری میں جاؤں گا بھی، جدھر وہ شیخ زاید نے جب بندے کو پوچھا وہ فلانے کا فارم کدھر، بولا اس طرح، بولا سیدھا جاؤ گے، پھر الٹا ہاتھ میں لو گے، پھر
فیس کت لینا اور اس طرح بولے نہیں اب بیٹھ جانا ہمارے ساتھ. جب وہ جو پاکستانی شخص نے بیٹھ گیا ان کے ساتھ گاڑی میں, جب وہ گاڑی میں ایسا دیکھ کے بولے شیخ زاہد, بولے ہاں کوئی بات نہیں, بولا میں پیچھے بیٹھوں گا, بولے نہیں آپ ادھر ہی بیٹھنا. پھر ان کے ساتھ گیا, جب تک فارم تک پہنچ گیا, شیخ زاہد کا عادت ہے ان کو شکریہ دیا اور ان کو بولا تھا جانا نہیں ہے, میں آپ کو پھر ڈراپ کر لوں گا. شیخ زاہد نے جو بھی کیا ان کے دوست کے ساتھ, پھر واپسی میں ان کو جب ڈراپ کیا, وہ شیخ زاہد کی عادت ہر اپنا گاڑی میں وہ لفافے رکھتے تھے پیسوں کا. اس پاکستانی کو ایک لفافہ لے کے ان کو دیا اور تھوڑا دیر گاڑی آگے نکل گیا, پھر رک گیا شیخ زاہد. پھر دوبارہ ان کو بولا آ جاؤ, پھر ایک اور لفافہ دیا اور چلا گیا. اس 2 لفافے میں جب وہ کھولے ہوئے تھے, ایک اس میں 10,000 ہے اور اس میں ایک 5,000 ہے, پورا 15,000 درہم ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آتی ہے تو وسیلے بنتے ہیں. اور شیخ زید کی جو دوستی, مطلب ہم کہیں جو تعلقات پاکستان سے ان کی جو محبت تھی وہ 2 ممالک کی نہیں تھی. انہوں نے انسانیت سے محبت کا جو ایک سفر شروع کیا تھا اس کو آج تک یو اے ای کے حکمران پاکستان کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں. میں صرف ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں, ابھی ہم لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے جو ڈسکس کر رہے تھے کہ ایمریٹس ایئر لائن سے کن کن لوگوں نے سفر کیا ہے. ایمریٹس ایئر لائن کا کوڈ ہے ای کے جب فلائٹ نمبر ہوتا ہے تو EK 125 EK تھے. تو EK کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی ایمریٹس ایئر لائن کی جو پرواز تھی وہ کراچی آئی تھی, تو ایمریٹس کراچی, تو آج تک وہ EK کے جو ہے اس سے ہے. سو دس از اے ویری, کہ آج تک اس کو انہوں نے ایسے ہی رکھا. مطلب ایمریٹ ایئر لائن پہلے ان کی ٹریول دبئی سے یورپ USA سے, لیکن ان کی EK ان کے ساتھ اٹیچ ہے. پہلے فلائٹ ہے وہ کراچی کا, اور پاکستانیوں نے ہیلپ کیا, خاص طور PIA نے وہی ایمریٹ ایئر لائن کے ساتھ مل کے اور بنایا ہوا. اور میں ہمیشہ بولتا پاکستانی لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, ذہین لوگ ہیں, ان کو چانس ملنا چاہیے ہر شعبے میں, اور بہت آگے نکل سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ انسانیت ہی ہے اور انسان ہی ہیں جو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. پہلے پاکستان اور UAE کے اگر ہم خالی ٹریڈ چیک کریں تو اس وقت 1.8 ملین لوگ جو ہیں, 1.5 تھے اور گولڈن ویزا کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1.8 ملین تک یہ تعداد جو ہے وہ UAE میں پاکستانیوں کی ہے, اور $10 بلین کا جو ہے وہ ٹریڈ ابھی ہمارے درمیان ہو رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو UAE تیسرا بڑا ملک ہے US اور چائنا کے بعد جس کے ساتھ ہماری ٹریڈ اس کیپیسٹی میں. اب یقیناً ڈاکٹر بخیت یہ ٹریڈ جو ہے آف کورس گڈس کی بھی ہوگی, ہیومن ریسورس کی بھی ہوگی, اس میں کلچرل ٹریڈ کا پورشن ابھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت کم ہے. اور کیونکہ ہم آرٹس کاؤنسل میں بیٹھے ہیں تو ہماری تھوڑی لالچ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی کلچرل ٹریڈ میں بھی اضافہ کریں. تو اس کے لیے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ میں نے اس بار اپنا UAE جو نیشنل ڈے کے ہم لوگ 3 ہفتہ پہلے منا لیا تھا کراچی میں, میں نے اسی چیز کو آگے لے آنا تھا. میں نے آپ کے منسٹری آف کلچر سندھ کی انوالو کیا, اور ہم لوگ اپنا UAE ابوظہبی سے بھی انوالو کیا. ادھر سے فلکلور کا ٹیم بلائے تھے ہم لوگوں نے پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے. دلمن مال میں پورا دن شو کیا تھا ان کے لیے. ان کے ایک جیسا ہم لوگ کا ٹریڈیشنل جیسے خیمہ لگانا اور اماراتی سویٹ اور اماراتی فلکلور ڈانس, ان کی جو ہم لوگ کا مطلب جو ٹریڈیشنل ان کی, اور ان کو ملا کے سندھ کی بھی ثقافت کی میوزک بھی ملا کے, اور بہت مزہ آیا لوگوں کو. اور اس میں ساتھ شامل کیا تھا جو باز بھی لائے تھے UAE سے, جا کے لوگ اپنا ہاتھ سے تاکہ تصویر یادگار لینے کے لیے. میں نے پھر جنید جو منسٹر آف کلچر سے یہی ڈسکس کیا تھا ان کو آگے لے کے جانا, پاکستانی عوام کو مزید ان کے سامنے لے آنا چیزیں UAE کا کلچر کا تعلق ہے, جو ہم لوگ کا لباس ہے. ایک مثال ہے جیسا شادیوں میں کیا پہنتے ہیں ہم لوگ, عورت کیا پہنتی ہے, مرد کیا پہنتے ہیں, ان کو سامنے لے آنا چاہیے ادھر. جیسے ان کی جویلریز, ان کی کپڑے ہیں, ان کی چیزیں, اور بچے کیا پہنتے عید میں, اور لباس کا ثقافت, کھانے کا ثقافت, میوزک,
شاعری بھی ہے. اچھا ایک میں بھول گیا آپ لوگوں کو بتانا تھا, جب دلمن مال میں آپ کی منسٹر آف ہارس جو ہوم منسٹر ہے وہ آیا تھا ہم لوگ کے پاس, پھر ہم لوگوں نے ان کو ٹینٹ کے اندر بتا کے اور ان کے سامنے جو عربک فلکلور ہے, ان کی شاعری بھی بہت اچھی جو عربی فلکلور کے اندر, پھر وہ لوگوں نے ایک شاعری کیا خاص طور پہ حارث صاحب کے لیے, اور میں اس وقت فوراً ان کو ترجمہ کر رہا تھا. ان کی جو عربی زبان سے ترجمہ میں کر رہا تھا اردو میں نا, میں فیل کیا تھا وہ حارث بھائی بہت خوش تھا, ان کی سرور گنگنات سے میں آ رہا. کوئی شاعری جو عربی اور پاکستان کے جب آپ تناظر کریں بالکل ملن جلن ایک جیسا لگتا ہے. بالکل, اور اردو زبان تو ویسے بھی عربک, فارسی اور ترکی زبان سے جو ہے وہ مل کے بنی ہے, تو بہت سے الفاظ جب ہم سنتے ہیں عربی کے تو ویسے ہی لگتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہی الفاظ ہیں. اب جہاں تک ہم نے کلچرل ٹریڈ کی بات کی اور ابھی آپ نے کہا کہ بہت ساری مماثلت ہے اور ہمیں اس کو اور آگے بڑھانا ہے, تو بہت ساری کتابوں کا بھی ابھی ہم پیچھے ذکر کر رہے تھے, اور احمد شاہ صاحب بھی بتا رہے تھے پریزیڈنٹ آرٹس کونسل کہ یہاں سے آپ نے بہت ساری اردو کی اور مختلف مقامی زبانوں کی کتابیں جو ہیں وہ بھی آپ جو ہیں وہ یو اے ای بھجوا رہے ہیں, اور شاید ان کے ترجمے بھی کرائے جائیں گے تاکہ کلچر اور قریب آ سکے. بالکل, میں تقریباً ایک ہفتہ پہلے یہ چیزیں کافی کتابیں کلیکٹ کیا لائبریری سے, دوستوں سے اور آرٹ کونسل سے بھی, اور ہم لوگ میں نے بھیج دیا تھا یو اے میں جا کے ان کی ادھر اپنے لائبریری میں بھی, فارن منسٹری میں اور ابوظہبی میں, دبئی میں اس طرح کتابیں ہونے چاہیے ثقافت کو. آپ کی پاکستان کے خاص طور پہ سندھ کا جو ثقافت ہے بہت پرانی ثقافت ہے, اس میں کلچر ہے, اور ابھی سننے میں بھی 2 دن کے بعد جیسے ادرک اور سندھی تو بھی اور ان کی فنکشن بھی ثقافت کا چلنا, ہم لوگ بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیا ان کتابوں کے ترجمے بھی عربی زبان میں کیے جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یو اے ای میں بھی جو نوجوان ہیں, اور ایون میں نے کافی سینئرز کو بھی دیکھا ہے کہ پڑھنے کا رجحان وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہے, کتابیں پڑھنے کا. تو اگر یہ کتابیں ان کا ترجمہ کیا جائے گا عربی زبان میں تو اس کا بھی کوئی پلان ہے آپ کا؟ بالکل, ظاہر ادھر چیزیں, یہ ہمارا جو ایک ادارہ ہے وہ جتنے بھی کتابیں جائیں گے خاص طور پہ جو کلچر کا پاکستان کا اور سندھ کے کلچر میں نے کافی بھیجے تھے, ان کو یہ لوگوں نے پڑھ کے ان کی معادلہ کر کے اور ان کی اسی طرح بک بنائیں گے انہی کے ساتھ ساتھ, اور پرووائڈ کریں گے منسٹری فارن افیئر کے جو لائبریری ابوظہبی میں اور دبئی میں اور شارجہ میں بھی. اچھا, پاکستان اور یو اے کے تعلقات کچھ ایسے ہیں کہ جب بھی ہم پاکستان سے کہیں باہر جانے کا پہلی مرتبہ ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جی دبئی چلیں, اور ایک پروگرام بھی آتا تھا پی ٹی وی پہ دبئی چلو کے نام سے, تو مطلب دبئی شروع سے ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کا ہی ایک حصہ ہے, اتنی بڑی تعداد وہاں پاکستانیوں کی بھی موجود ہے. اب جاننا یہ چاہ رہے تھے آپ سے کہ ظاہر سی بات ہے روزگار کے مواقع وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہیں, تو کون کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں جو آگے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ود دس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ایوری تھنگ کہ جس میں روزگار کے زیادہ مواقع وہاں پر مل سکیں گے, اسپیسیفکلی اگر ہم پاکستانیوں کے حوالے سے بات کریں تو؟ یو اے کے اندر کافی سیکٹر بینکنگ کا بھی ہے اور آفیشیل گورنمنٹ آفیسز بھی ہے. آئی ٹی انٹیلیجنٹ بہت اہم شعبہ ہے, اور آپ کی خاص طور پہ ہاسپٹل کا شعبہ بھی اس میں ڈاکٹر لوگ کے لیے بہت اچھے شعبہ ہے. لیکن میں ایک ریکویسٹ کروں گا, جو بھی جانا چاہتا ہے اس سے کچھ کورسز عربک اگر لے لیتے ادھر سے نا پاکستان میں, ان کے لیے ایک ایڈوانس آ جاتا ہے ادھر. ان کی تھوڑا سا یہ مس گیپ میں نے یہ فیل کیا تھا کہ لوگ آتے ہیں ہم لوگ کے پاس کونسلیٹ جو ان کی ورک ویزا پرمٹ ہم لوگ کا لگا کے پھر نکل جاتے ہیں. میں ان کی پوچھتا رہتا ہوں, نالج بھی لیتا ہوں. کچھ ڈاکٹرز, انجینئر کافی ماشاءاللہ لوگ جا رہے ہیں, اور کچھ اسکلز لوگ. میں نے اسکل والوں کو فوکس کیا خاص طور پہ, ان کو ضروری کچھ عربی زبانیں جو ان کے لیے سپورٹ کریں گے. ادھر کافی اسکلز ایجپشین اور دوسرا ممالک, انڈیا اور ہر جگہ سے, لیکن پاکستانی ہر چیز مکمل ہے, ماہر بھی ہے, ذہین بھی ہے. صرف یہ عربی طور سے اگر سیکھ لیتے ادھر سے ان کو بہت کامیابی مل جائے تھی. تو کونسلیٹ میں کراچی کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے کوئی ایسا
کلچرل وہ ونگ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی عربی سیکھنا چاہے تو آپ کی طرف سے کوئی اس کی سہولت ہے یا کوئی آپ نے کورسز کیے ہوئے ہیں, مطلب ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ وہ رجسٹر ہو سکیں, جیسے کہ کونسلیٹس میں ہوتا ہے لوگ کرواتے ہیں؟ بالکل. میں نے پرسوں بعد ایک ادھر ادارہ ہے پاکستان میں, پاکستانی بزنس مین یا کوئی, وہ لوگ خود یہ ادارہ پرانا چلا رہے ہیں ان کو, لیکن شاید لیک آف فنڈ ہے ان کے پاس, وہ اس لیے آگے نہیں جا رہے. میں نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا اس کو آ کے اپڈیٹ کر لیں گے. ابو ظبی گورنمنٹ اور دبئی اور شارجہ پروموٹ کرتے عربی کو, ان کو انوالو کریں گے ان کے ساتھ, جا کے جتنے بھی لوگ جانا چاہتے اور سیکھنا چاہتے وہ کم سے کم کچھ شارٹ کورسز, کچھ 1 ماہ کا کورسز, اور ہم لوگ انوالو کریں گے جو عربی بولتے لوگ ادھر, سوا پاکستانی ہیں سوا دوسرا ممالک کے لوگ ہیں, جیسا ایجپشین بھی, سودانین ادھر ہے, ان کو ایوننگ کلاسز ریکویسٹ کریں گے جا کے, ہمارے بہن بھائیوں کے لیے فائدہ ہو جائے. تو اگر آرٹس کاؤنسل یس یو کین تو اگر آرٹس کاؤنسل میں ہم کوئی ایسا سیشن رکھنا چاہیں کہ آپ آرٹس کاؤنسل کی توسط سے ہم اپنے آپ کو اگر یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ یہاں پہ عربی کلاسز ہو جائیں. بالکل. ہمارا پاس کونسلیٹ میں 2 لوگ ہیں, وہ انشاءاللہ میں ان کو انوالو کروں گا, اور میں بھی خود انوالو, میں خود کلاس بھی دوں گا عربی کلاسز. جو آئی تھنک جب آپ کلاس لیں گے تو پاپولیشن بہت زیادہ ہوگی کیونکہ آپ کی اردو بھی بہت اچھی ہے. اچھا, آپ نے یہ بات کہی کہ یہاں سے عربک سیکھ کے جائیں تو اس سے جاب اپارچونیٹیز کے آپشنز تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک چیز ہم نے بڑی دلچسپ دیکھی ہے, جتنے بھی لوگ دبئی گئے ہیں یا UAE گئے ہیں, کہ وہاں پہ سب اردو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ہم نے دیکھا کہ جو ایئرپورٹ سے لے کے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو جو لوکلز ہیں وہ ان کی اردو بھی بہت اچھی ہے. اصل دیکھو, جب UAE کے اسٹارٹ ہوا تھا نا, کافی فیملیز پاکستانیز ہم ادھر موجود تھے, ابو ظبی میں, دبئی میں. میں آپ کو مثال دوں گا, ہمارا دادے کے گھر میں تھا, ایک لاہور کے فیملی رہتے تھے, اور ان کو پورشن دیا تھا اس زمانے میں فری آف کاسٹ, لیکن ان کی بچے ہم لوگ کے ساتھ عربی اسکول میں پڑھتے تھے, اور انہی کی وجہ تھوڑا ان کے ساتھ اتنا بیتنا ہے, تھوڑا پاکستان کے بارے میں, کلچر کے بارے میں, اور ہم لوگ ادھر بھی کچھ سیکھ لیے تھے. اور اس وقت کافی فیملیز موجود تھے ادھر, پاکستانی فیملیز, یہ خاص طور پہ العین سٹی میں, ابو ظبی میں, شارجہ, دبئی میں. انہی کی وجہ آپ کی کلچر ہم لوگ کے لیے ٹرانسفر ہوا, ان کے ساتھ زبان بھی اردو کافی لوگوں نے سیکھ لی ہے. اچھا, ویسے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے علم میں اب ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہیں, تو آپ 25 سال سے یہاں پر ہیں, اور ظاہر سی بات ہے آپ کا براٹ اپ, آپ کی پیدائش جو ہے وہ UAE کی ہے, تو کیا مماثلت لگی آپ کو دونوں ممالک کے کلچرز میں؟ آپ نے کیا فیل کیا کہ کیا چیز بہت سملر ہے؟ پاکستانی لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. میں یہ فیل کر رہا ہوں جیسا میں اپنا ملک میں رہ رہا ہوں. مہمان نواز سب سے پہلے ان کی بہت ملتا جلتا ہے جیسے UAE کا. I'm sorry میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ اپنے ہی ملک میں رہ رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آپ بالکل پاکستانی ہی ہیں, ہمارے اپنے ہیں. نہیں, وہ بالکل کلچر ایک ملتا ہے, کھانا بھی ملتا جلتا بھی ہے, اور مین چیز جو آداب آپ لوگ کا فیملیوں میں, جیسے کسی کو دعوت دینے ہیں, کسی کو ملنا ہے, وہ بہت ملتا جلتا ہے. آپ لوگ کرم نواز لوگ, اچھے لوگ. میں یہ بھی کبھی نہیں فیل کیا میں نے اپنا ملک سے باہر ہوں. صحیح. اچھا, کھانے آپ کو یہاں پہ کون سے زیادہ مزے کے لگے اتنے عرصے میں؟ خیر اب آپ سے پوچھنا ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ تو اتنے طویل عرصے سے یہاں پہ ہیں, لیکن کھانوں میں آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ یہاں پہ مناسب لگتی ہے, اچھی لگتی ہے؟ نہاری. اچھا, نہاری کے بارے میں بھی شاید کم لوگ جانتے ہیں. نہاری نہار منہ سے نکلا ہے, کیونکہ ہم لوگ تو شام میں ہی کھاتے ہیں, اور مجھے ابھی بھی پتہ چلا کہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں, شام میں کچھ نہیں کھاتے, اور نہاری جو ہے وہ صبح نہار منہ ہی کھائی جاتی ہے. اب آئی تھنک وقت کی تھوڑی سی کمی ہوتی جا رہی ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. آپ سے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اور دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے بہت زیادہ آپ کا کام ہے, اور بہت طویل عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں, اور اسی لیے آپ کو جو ہے اعزازی PhD کی ڈگری بھی دی گئی. اب آگے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ کن کن چیزوں میں آپ کو لگتا ہے کلچر کے حوالے سے, اور آرٹ اور کلچر کے حوالے سے, اور لٹریچر کے حوالے سے یہ دونوں ممالک اور قریب لائے جا سکتے ہیں, یا آپ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے کہ ہم یہاں سے ڈیلیگیشنز وہاں لے کے جائیں اور وہاں سے ڈیلیگیشنز یہاں لے کر آئیں؟ آرٹس کاؤنسل تو ڈیفینیٹلی یہاں موجود ہے ہر چیز کی سپورٹ کے لیے, لیکن آپ کے پلانز میں کیا ہے آگے؟
بالکل ہم لوگ آرٹ کونسل کے ساتھ ضرور میں ایک آدھ دن میٹنگ کروں گا، اور جتنے بھی یو کا ادھر فنکشن ہوئیں گے، سوا ابو ظبی میں، شارجہ ہے، دبئی میں، کوئی بھی سٹی یو کا اندر، ان کو انوالو کریں گے، اور ضرور ہم لوگ اپنا بچوں کو بھی ساتھ انوالو کریں گے، جو پاکستان کا نیا جنریشن، ان کو انوالو ضرور کرنا ہے، جا کہ یہ لوگ آگے لے کے جائیں گے، جی آگے مستقبل کا ان کی ہے، اور ان کو صحیح یو ای کے بارے میں بتائیں گے، پاکستان کا یوتھ ادھر لے آئیں گے، ان کو آپس میں ملن جلن ہوئیں گے، جیسے بھی ہم لوگوں نے لیٹسٹ آپ کی منسٹری آف ایجوکیشن کا رانا کے ساتھ ان کی تعاون کیا، اور ان کی کوپ 28 کا پورا سندھ کا ہم لوگوں نے بچوں کا پینٹنگ کا ایوارڈ ابھی دینا ہے، اور ان کی جتنے بھی اسکول پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول کو سارا سندھ کے بچوں کو سوچنے دیا، مطلب جیسا ماحولیات اور موسمیاتی کے بارے میں ان کی خود خیالات کا پینٹنگ چاہیے تھا، اور امید ہے کہ اللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ان کی فائنل ہو جائے گا۔ بہت زبردست۔ اچھا میں ایک چیز، اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو ضرور لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آخری 3 منٹ رہ گئے ہیں۔ جی بالکل، آپ بیٹا نوجوانوں زور سے بول دو۔ وعلیکم السلام۔ جو پاکستان اور یو اے ای کا کیا اقدامات ہے آگے، جو کلچر مکسچر ہے یا جو ڈومیننٹ کلچر ہے وہ آگے دوسرے ویک کلچر کو انفلوئنس کر جاتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ جو کہ ویسٹرن کلچر ہے وہ ہمیں انفلوئنس کر دیتا ہے، اور ہمارا اپنا آئیڈینٹی ہے، کلچر ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ان فیوچر، تو فیوچر کیا کریں گے آپ لوگ؟ ویسٹرن کلچر سے یو اے ای اور پاکستان کے کلچر کو کیسے پڑھیں؟ دیکھو میں بہت خوش ہوا جب آرٹ کونسل میں آ گیا تھا، ماحول چینج نظر آ رہا تھا کل سے جب میں آیا تھا، میں نے پھر سوچا تھا یار پاکستان کے اندر تو ایکٹیویٹی تو کرنا چاہیے۔ مین چیز اگر ہم لوگ فوکس کریں گے نا، آپ کے ادارے ہے جیسے اسکول کا ادارہ ہے، اسکول میں کافی کلاسز، ایک کلاسز ضرور اپنا ثقافت، آپ کی پاکستان کا ثقافت بہت قدیمی ثقافت اور زبان، جیسا بھی کافی ینگ جنریشن اردو نہیں بولتے، وہ انگلش یا باہر کا فورن، ان کو ضرور ان کو فورس کر لے گھر میں اردو بولنا ہے۔ اچھا اردو بولنے سے پہلے ان کو بچوں کو ضرور ماں باپ کا کلچر سے اسٹارٹ کرنا ہے نا، ماں باپ کا خدمت کر لو سب سے پہلے۔ آپ جو کلچر پاکستان کا وہ خدمت ماں باپ کا پہلے، اسی کے ساتھ آپ خدمت جب کر لو گے، جب آپ کا بنیاد آپ کی پاکستان کا ذہن ہوئے گا۔ آپ کی سب سے پہلے عید کا دن بچوں کو جینز مینز سوٹ نہیں پہناؤ، اپنا شلوار قمیص پہناؤ، ان کو اسکول جب بھی فنکشن پاکستان کا ہونا ہے نا، جیسا 14 اگست، ابھی جیسا میں پاکستان کا محب ہے، پاکستان کو پیار کرتے چاہتے ہیں، میں نے آپ کا 14 اگست 3 دن اپنا کونسرٹ میں منایا، ایک دن بھی نہیں، 3 دن لگاتار، اور میں نے مختلف اسکولوں کا بچے انوالو کیا، صرف وہ ڈیفنس کا اسکول نہیں ہے، وہ جو آپ سمجھا نا انہی کو میں نے لے آیا، جو مطلب بہت مشکل سے پڑھتے بچے، وہ اسکول کو لایا، جا کے وہ اپنا ماں باپ کو دکھائیں گے، وہ ہم لوگوں نے یو کا پاس گئے اور ہم لوگوں نے یہ دیکھا وہ دیکھے، ان کو کافی چیزیں گفٹ بھی دیے۔ جب تک آپ میں سب انوالو نہیں ہوئیں گے اپنا مستقبل بچوں کے لیے نا، گھر سے مستقبل ہو جائے گا، بچوں کا گھر سے ضرور تربیت دینا۔ اور ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں، دیکھو آپ کے ملک بہت اچھا، کو میں نے 24 سال گزارا، صرف سوشل میڈیا کچھ ینگ جنریشن وہ لوگ یوز کرتے، وہ یوز نہیں کرنا اگر آپ کے ملک کے خلاف۔ ایک آپ کا واٹس ایپ میں، آپ کا انسٹاگرام میں آپ نے کچھ چیز دیکھا ملک کے خلاف، وہ لائک نہیں دو، فوراً کو بلاک کر لو۔ یہ آپ کی ماں ہے، ملک ماں ہے نا آپ کی، وہ یہ چیزیں نکال دو، اور اپنا بچوں کو ضرور اس چیز کو تربیت کر لو۔
اور بچوں کو انوالو کر لو. کوئی اپنا پاکستان کا ترانہ کا جیسا بولنا ہے, ان کی میوزک ہے, ان کی چیزوں میں یہ چیزیں آگے خود بخود ملک کا محب وطن ہوئیں گے سب. میں پتہ آپ لوگ سب محب وطن, لیکن بچوں میں یہ چیز پیدا کرنا پڑے گا. بہت آئی تھنک کہ بہت صحیح بات کہی. جس طرح یو اے ای کو ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ زید نے جو روایت قائم کی پاکستان سے تعلقات کی, اس کو آپ کی آگے کی نسل نے قائم رکھا ہوا ہے. ایسے ہی پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے یو اے ای کو متحدہ عرب امارات کے طور پر ریکگنائز کیا, تو اور یہ روایت ہم لوگوں نے بھی قائم رکھی ہوئی ہے. تو آئی تھنک کہ اپنے بڑوں کی روایات پر چلتے رہنا, ان کو قائم رکھنا اور اس کو آگے کی نسلوں میں پاس آن کرنا ہی ہمارے کلچر کو زندہ رکھ سکے گا. شکراً کثیراً. شکراً. ہم آپ سے گفتگو کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم باتیں کرتے جائیں آپ سے, اور جتنا کام آپ نے یہاں پہ انسانیت کے لیے کیا ہے ہم اس کے بارے میں مزید جانیں, لیکن میرے پاس یہ پرچی آ گئی ہے کہ ہمارے پاس وقت محدود ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور بہت اچھی ایڈوائس جو ہے وہ آپ نے ہم لوگوں کو دی. بہت شکریہ. مع السلامہ. مع السلامہ.